کا مطالبہ کر دیا ہے۔ حسین حقانی پہلے بھی پاکستان کے خلاف بولتے رہے ہیں، یہ کہنا ہے وزیر دفاع کا۔ حسین حقانی جن کی جانب سے امریکی حکومت کو خوش کرنے کے لیے بیانات دیے گئے، یہ کہنا تھا پیپلز پارٹی کا۔ اپوزیشن لیڈر نے بھی مذمت کی تھی، لیکن اب یہ کہا گیا ہے کہ حسین حقانی کا بیان خواجہ آصف نے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حسین حقانی پہلے بھی پاکستان کے خلاف بولتے رہے ہیں اور ایک بار پھر سے وہ زہر اگل رہے ہیں پاکستان کے خلاف، پاکستانی حکومت کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں۔ رضیہ خان ہماری نمائندہ، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ رضیہ خان، وزیر دفاع نے کیا مطالبہ کیا ہے حسین حقانی کے بیان کو لے کر؟ رضیہ خان، اگر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے، جاننا یہ چاہیں گے خواجہ آصف نے کیا مطالبہ کیا ہے حسین حقانی کے بیان کو لے کر؟ خواجہ آصف نے بالکل حسین حقانی کے بیان پر قومی اسمبلی میں بیان دیا ہے کہ ہم اس معاملے کو کسی طور پر دبانا نہیں چاہتے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں۔ اور خواجہ آصف نے یہ کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے نا وہ پراپر اوپن ہونی چاہیے، کسی قسم کی سیکریسی نہیں ہونی چاہیے، اجلاس ایسے ہونے چاہیے کہ ان کیمرہ نہ ہو۔ پارلیمانی کمیشن بنانے کو کہا، ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے جو کمیشن بنائے گئے وہ پارلیمنٹ سے باہر ہوتے تھے، پارلیمنٹ جو ہے وہ بالا دست ہے بے شک، اس کے حوالے سے کمیشن تشکیل کیا جائے جس کا جو سیشن ہوگا وہ عوام کو اس سے مسئلہ کیا جائے تاکہ جو اسامہ بن لادن کے حوالے سے حسین حقانی کے پاکستان پر لگائے گئے الزامات کے حوالے سے سب جو دودھ کا دودھ ہے وہ پانی کا پانی ہو جائے۔ انہوں نے خواجہ آصف نے بیان دیا کہ حسین حقانی پاکستان کے دو بڑے لیڈرز جو اپنے وقت میں یہاں پر اقتدار میں تھے ان کے خلاف الزام تراشی کرنا بالکل ایک غلط بات انہوں نے کی ہے۔ اس وقت آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے انہوں نے بیانات دیے، ان کے آرٹیکل آئے حدیث کے جواب میں آرٹیکل۔ رضیہ خان، یہ جو مطالبہ کیا گیا ہے کمیشن بنانے کا، کیا دیگر جو اراکین ہیں ان کی جانب سے اس مطالبے کی حمایت کی گئی ہے اور حسین حقانی کو واپس لانے کے لیے بھی کیا کوئی تجویز سامنے آئی کہ انہیں واپس لایا جائے؟ کمیشن کی وقت ابھی بات کی گئی تھی، خورشید شاہ قائد اختلاف سے ان کو جب مائک دیا گیا تو انہوں نے کمیشن بنانے کی مخالفت نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نے غدار کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا تھا، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن کمیشن بنانا ایک اچھا اقدام ہوگا اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے، جبکہ باقی تمام اراکین نے بھی ڈائس بجا کر اتفاق ظاہر کیا کہ کمیشن بنانا چاہیے اور اس کے جتنی بھی رپورٹ ہوں گی اور اس کی جتنی بھی فیکٹ فائنڈنگز ہوں گی وہ اوپن رکھی جائے گی، کسی طور خفیہ نہیں رکھی جائے گی۔ جی درست۔ رضیہ خان، آپ ایک بار پھر سے ہمیں بتائے گا کہ جو کمیشن بنایا جائے گا اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں، کیا مطالبہ کیا گیا، کتنے ارکان اس میں شامل ہوں گے اور یہ کمیشن اپنی رپورٹ کب تک مرتب کرے گا؟ ابھی خواجہ آصف نے سجیشن دی ہے کہ پارلیمانی کمیشن بنانا چاہیے، پارلیمنٹ سے باہر کے لوگوں کو شامل نہ کیا جائے، اوپن رکھا جائے، پارلیمانی کمیشن ہوگا۔ اس میں منڈے کے لیے ٹائم مانگا ہے، خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مجھے پیر کے روز ڈائس دیا جائے اور میں اس پر پراپر بات کروں گا، تمام رپورٹ پیش کروں گا، جو آرٹیکل ہے اس کے حوالے سے تمام جو سیدھا چیزیں ہیں وہ سب پیش کروں گا، تمام مجھے ریسرچ کرنے دیں، اور اس کے علاوہ جو پارلیمانی کمیشن ہے اس کے علاوہ اس کے حوالے سے جو تمام پارٹیز ہے وہ مل کر فیصلہ کریں گے کہ کون سی پارٹیز اور کون سے اراکین اس میں شامل ہونے چاہیے۔ منڈے کو یہ فیصلہ کیا جائے گا، جو خواجہ آصف بیان دیں گے آرٹیکل کے حوالے سے اور تمام فیکٹ فائنڈنگز کے حوالے سے، کیونکہ اس میں خاص طور پر اسامہ بن لادن کے پاکستان میں قیام رہنے کی بات کی گئی اور خاص طور پہ واشنگٹن اور دبئی سے لگائے جانے۔ رضیہ، آپ سے مزید تفصیلات بھی جانتے ہیں، اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جس وقت امریکی سفیر تعینات کیا گیا تھا حسین حقانی کو کیا کچھ کرتے رہے وہ دیکھیے۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کے واشنگٹن پوسٹ میں لکھے آرٹیکل نے ایک بار پھر پاکستانی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ حسین حقانی نے دعویٰ کیا ہے کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت اوباما انتظامیہ اور ان کے رابطوں کا نتیجہ تھی۔ حسین حقانی کو 13 اپریل 2008 میں سابق صدر آصف علی زرداری کے دور میں امریکہ میں پاکستان کا سفیر بنایا گیا تھا، لیکن 2011 کے آخر میں منظر عام پر آنے والے میمو گیٹ اسکینڈل نے حسین حقانی کے سفارتی کیریئر کا خاتمہ کر دیا۔ اکتوبر 2011 میں پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین منصور اعجاز نے فائنینشل ٹائمز میں لکھے ایک کالم میں انکشاف کیا تھا کہ اسامہ کے خلاف آپریشن کے بعد ان کے ذریعے ایک خط امریکی افواج کے چیف آف جوائنٹ سٹاف ایڈمرل مائک ملن کو بھجوایا گیا تھا۔ مبینہ طور پر حسین حقانی کے منصور اعجاز کو دیے خط میں یہ خطرہ ظاہر کیا گیا تھا کہ فوج حکومت کے خلاف کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حسین حقانی دور سفارت میں ہی امریکیوں کو بڑی تعداد میں ویزے جاری کیے گئے تھے، انہی میں سے ایک امریکی ایجنٹ ریمنڈ ڈیوس نے 27 جنوری 2011 کو لاہور میں 2 پاکستانی شہریوں کو ہلاک کر دیا تھا۔
रेमन डेविस को 16 मार्च 2011 को रिहा कर दिया गया था। हुसैन हक्कानी को जिस दौर में अमेरिका में पाकिस्तान का सफीर बनाया गया था, उसी दौर में पाकिस्तान में अमेरिकी सिफारतखाने को तौसी की इजाजत भी दी गई थी, जिस पर बहुत ले दे हुई थी। तो एक लंबी फहरिस्त है पाकिस्तान मुखालिफ इकदामात की, जिसमें मुलव्विस पाए गए हैं हुसैन हक्कानी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम टू द पॉइंट के एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब ने भी। रजिया खान भी हमारे साथ मौजूद है। मंसूर अली खान साहब, जब खुतबे बनी तो एहसास हुआ कि ये बयान मुतनाज़े है, गलत है, उसकी तरदीद भी की जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन उनके दौर हुकूमत में तो बहुत से ऐसे इकदामात किए गए जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। दरअसल में हुसैन हक्कानी साहब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दौर से नहीं बल्कि अपने पिछले दौर से ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पीछे हटना शुरू हो गई थी। इससे पहले पिछले साल भी हुसैन हक्कानी साहब, आपको याद होगा कि भारतीय अखबारों के अंदर कॉलम्स भी लिखते रहे हैं, और उस वक्त भी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के हवाले से कई ऐसे जुमले वो लिख चुके हैं जो कि काबिल एतराज हैं, और उस वक्त भी उनके ऊपर काफी एतराज हुआ था। कमर जमान कायरा साहब ने तकरीबन आज से 1 साल पहले ही वाज़ेह तौर पर मीडिया में आके उस वक्त ये कहा था कि हुसैन हक्कानी साहब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक स्टेप और आगे गई है और उन्हें गद्दार तक करार दे दिया गया ऑपोजिशन लीडर की जानिब से। इसकी वजह ये भी समझ आती है कि अभी हो सकता है ये कड़ी हो, ये कड़ी का सिर्फ एक पहला हिस्सा हो, क्योंकि मामला अगर मजीद आगे बढ़ना शुरू हुआ, हुसैन हक्कानी साहब जो है वो ना चाहते हुए भी या शायद गलती से या जानबूझ के कुछ ऐसे उनके पास राज हैं जिस पे से पर्दा उठाने की जब कोशिश करेंगे तो आसिफ अली जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी शायद कई मुश्किलात पैदा हो सकती है। सही। मंसूर अली खान साहब, अब ये ख्वाजा आसिफ साहब ने मुतालबा किया है पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए, और ये भी उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहे हैं। इसके अलावा क्या इकदामात होने चाहिए और इस पर अमल दरामद होना कितना जरूरी है? मेरे ख्याल में कमीशन की बात पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो काफी अच्छी साबित हो सकती है, ये कहा जाए, लेकिन इससे पहले कितने कमीशन हैं, कितनी रिपोर्ट्स हैं जो आज तक पब्लिक हुई हैं, कितना कमिश्नरों ने काम किया है, मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दो राय है नहीं। पूरा पाकिस्तान इस सिलसिले में जानता है। पॉइंट स्कोरिंग इसके ऊपर काफी की जा सकती है। हुसैन हक्कानी साहब ना तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ना वो कोई गवाही देने के लिए अब कभी दोबारा शायद पाकिस्तान आएंगे। मेरे ख्याल में उसका फायदा तो कोई नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि मुस्लिम लीग नून के हाथ में या हुकूमत के हाथ में एक ऐसी चीज जरूर आ गई है जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए या उस वक्त की हुकूमत के हवाले से जो भी प्लेयर्स उसमें मौजूद थे उनके खिलाफ काफी बयान दिए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। रजिया खान, आपने इस खबर से अपडेट किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।